جو بندہ آؤٹ ڈور میں دستیاب نہیں ہے، انڈور صرف اس کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ آؤٹ ڈور سے اس طرح دستیاب ہو ہمیں جیسے ہمیں ضرورت ہے ڈیلی بیسس پہ، تو انڈور میں صرف ہمیں ایک یقین ہوتا ہے کہ بندہ دستیاب ہے اور وہ ہر روز دستیاب ہے اور اس سے بات کی جا سکتی ہے، مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، اس کو کوئی ضروری کام نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی آؤٹ ڈور میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ سونا ہے، اور اگر ہمیں انڈور میں جو کام کرنا پڑتا ہے یہ چاندی ہے، کیونکہ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کسی نے وزن کم کرنا ہو اور وہ کسی ری ہیب میں جائے اور اس کو صبح دوپہر شام سٹرکچرڈ فوڈ ملے، جیسے ڈائبٹیز کے مریضوں کو ہم دیتے ہیں، تو اس کی ڈائبٹیز بھی بڑی جلدی کنٹرول ہو جاتی ہے، اس کا وزن بھی جلدی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھا لو یا وہ کھا لو یا ریسٹورنٹ چلو، تو پھر اس کی ڈائبٹیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایم عالم روڈ پہ رہتے ہوئے، ریسٹورنٹس کے گھر میں رہتے ہوئے، فوڈ سٹریٹ پہ رہتے ہوئے پورشن کنٹرول کر کے وزن کم کرے علم حاصل کرنے کی بنیاد پر، تو وہ سونا ہے۔ لیکن اگر کوئی وزن کم کرنے کے لیے کسی ری ہیب میں جاتا ہے اور سیکھتا ہے کہ کس چیز میں کتنی کیلریز ہوتی ہیں اور پورشن کنٹرول کیسے کرتے ہیں، تو یہ چاندی ہے۔ جو دستیاب ہونا ہے وہ ہے اصل بات، کہ دستیاب ہے کہ نہیں۔ مجھے بتائیے کہ انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ کون سی چیز نہیں ہے جو کسی یونیورسٹی میں دستیاب ہے؟ کوئی چیز جو کسی دنیا کی یونیورسٹی میں دستیاب ہے، تعلیم کے لیے میسر ہے، دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، کیا وہ انٹرنیٹ پہ نہیں ہے؟ لیکن لوگ نہیں جاتے انٹرنیٹ پہ، لوگ نہیں جاتے گوگل پہ وہ دیکھنے، لہٰذا انہیں پھر ایک ریچول بنایا جاتا ہے کہ انہیں یونیورسٹی میں لے جایا جاتا ہے، یونیورسٹی میں بٹھایا جاتا ہے جا کے، اور جب وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور کلاس میں بیٹھتے ہیں تو 10 باتوں میں سے پہلے وہ ایک بات سنتے ہیں، کبھی 2 باتیں سنتے ہیں، کبھی وہ 3 باتیں سنتے ہیں، کبھی واپس ایک بات سنتے ہیں، اور کچھ بات ان کو کوئی ٹچ کر جاتی ہے، کوئی بات ان کے لیے فوڈ فار تھاٹ بن جاتی ہے۔ پھر وہ رات کو کمرے میں ہوتے ہیں ماں باپ سے دور، اکیلے، اور ان کو سوچ آتی ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور وہ اپنی زندگی پہ غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ اس کو انٹروسپیکشن کہتے ہیں، جو سائیکالوجی کی پہلی کامیابی تھی، کہ سائیکالوجسٹ نے لوگوں کو چند 100 سال پہلے بتانا شروع کیا کہ اپنے دل میں فکر و تردد کرو، سوچو اور اپنے مسئلوں کا حل نکالو۔ انٹرو کا مطلب ہوتا ہے اندر، اسپیکشن کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اپنے اندر دیکھو۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے سائیکولوجیکل ڈسپلن آئے، جس میں سے لیٹسٹ جو ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے، یعنی دماغی سوچوں اور رویوں کا آپس میں رشتہ اور اس کے بارے میں غور و غوص۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نشہ چھوڑنا ہے، یہ لوگ اے میں بھی چھوڑتے ہیں، یعنی الکوہلکس انانیمس میں بھی چھوڑتے ہیں، اور عموماً الکوہلکس انانیمس میں وہ لوگ جاتے ہیں جن کا بہت برا حال ہو چکا ہوتا ہے، جنہاں دے اگے پیچھے کوئی ماں پیو نہیں ہوندے، جنہاں دے ماں پیو کہندے نے نکل جا کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جو لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں، ان کا سکسیس ریٹ نشہ چھوڑنے کا، جو سڑک پہ آ جاتے ہیں، ان کا سکسیس ریٹ 50% ہے، اور امریکہ میں کسی بھی ری ہیب کا ون ٹائم ٹریٹمنٹ کا رزلٹ 50% نہیں ہے۔ ٹریٹ پہ جو آ جاتے ہیں ان کا جو سکسیس کا رزلٹ ہے، پھر وہ کبھی یہاں ٹھوکر کھاتے ہیں، کبھی وہاں ٹھوکر کھاتے ہیں، کبھی اے میں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی راتوں کو پلوں کے نیچے سوتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی وہ کرتے ہیں، تو اس کا سکسیس ریٹ 50% ہے۔ لیکن تو پرابلم از کہ جو باقی کے 50% ہے وہ جان کھو دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر 2 میں سے ایک ٹھیک ہو،
ہر دو میں سے ایک مر جائے، یہ سودا قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا عموماً اے میں وہ جاتے ہیں جہاں بہترین ہیوملٹی ملتی ہے، جہاں بندہ شیم کے بغیر بات کر رہا ہوتا ہے، جہاں اس کا دل ابل رہا ہوتا ہے کہ اپنی کردار کی خامیوں کو بڑھا چڑھا کے بتائے، جہاں اس کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔